الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ صدق اللہ العظیم۔ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے کیا عورت کی گردن، کان اور گلے کی طرف اجنبی مرد نظر کر سکتا ہے یا نہیں؟ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سیاہ لا مکاں شب اسرا کے دولہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ پیچھے یہ بیان ہوا کہ کن صورتوں میں مرد اجنبی آزاد عورت کے چہرے کی طرف دیکھ سکتا ہے، تو ان میں پہلی صورت یہ بیان ہوئی تھی کہ مرد کسی عورت کے متعلق گواہی دینے کے لیے اس کی طرف دیکھ سکتا ہے، یعنی کہ وہ مرد اس کے حق میں گواہی دے گا یا اس کے مخالف گواہی دے گا۔ قاضی کے سامنے گواہی دینے کے لیے اس عورت کی طرف دیکھ سکتا ہے، اس کے چہرے کی طرف دیکھ سکتا ہے۔ اور دوسری صورت یہ بیان ہوئی تھی کہ کسی عورت کے متعلق فیصلہ کرنا ہے تو اس عورت کے متعلق دیکھ سکتا ہے۔ جب تک کسی کے متعلق دیکھا ہی نہیں، اس کو پہچانا ہی نہیں، تو فیصلہ کس طرح ہوگا؟ تو فیصلہ کرنے کے لیے مرد اسے دیکھ سکتا ہے۔ اور تیسری صورت علماء کرام نے آج کے دور میں یہ بیان کی تھی کہ بہت ساری عورتیں بازار میں نکل آتی ہیں، تو اس صورت میں بندہ جتنی مرضی نظر جھکا لے تو عورت کے چہرے پر نظر پڑ ہی جاتی ہے، تو اس صورت میں بھی دیکھ سکتا ہے۔ یہ جو تمام تین قسمیں بیان ہوئی ہیں، ان میں یہ بات ضروری ہے کہ شہوت کا خطرہ نہ ہو۔ اگر شہوت کا خطرہ ہو تو تب نہیں دیکھ سکتا، تو اس سے بچنا چاہیے، یہ گناہ کا کام ہے۔ یہ علماء کرام نے ان صورتوں میں اجازت تو دی ہے، مگر آج کے نوجوان اس کا غلط استعمال کرتے ہیں اور ان فتاوی جات سے یہ مطلب لے کے عورت کی طرف نظر کرنا جائز ہے، تو عورتوں کو دیکھتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کون سا شہوت کی نظر سے دیکھتے ہیں، شہوت کی نظر سے دیکھنا گناہ ہے، ہم تو ویسے ہی دیکھتے ہیں۔ یہ جو ویسے ہی دیکھتے ہیں ان کو بھی بچنا چاہیے، کیونکہ نظر سے ہی پھر جسم کے اعضاء بھٹکتے ہیں، دل بھٹکتا ہے، آنکھ بھٹکتی ہے، زبان بھٹکتی ہے، قدم بھٹکتے ہیں، ہاتھ بھٹکتے ہیں، شرمگاہ متحرک ہوتی ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اب یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک لڑکے نے ایک لڑکی سے نکاح کرنا ہے، آیا وہ لڑکا جس لڑکی سے نکاح کرنا ہے اس سے دیکھ سکتا ہے یا نہیں دیکھ سکتا؟ ایک لڑکی کو نکاح کا پیغام کسی لڑکے نے دیا، کیا یہ لڑکی جس لڑکے سے اس کا نکاح ہونا ہے اس کو دیکھ سکتی ہے یا نہیں دیکھ سکتی؟ اس کے متعلق سماعت فرمائیں۔ اگر دونوں کا پختہ ارادہ ہے کہ ہم نے نکاح کرنا ہے،
تو یہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر مرد کا پختہ ارادہ ہے کہ میں نے اس عورت سے نکاح کرنا ہے تو وہ مرد اس کو دیکھ سکتا ہے، اور اسی طرح لڑکی کا پختہ ارادہ ہے کہ میں نے اس سے نکاح کرنا ہے تو اس لڑکے کو وہ دیکھ سکتی ہے۔ اور اس کی اجازت حدیث شریف کے اندر آئی ہے کہ جس سے نکاح کا ارادہ ہو اسے دیکھ لو۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھنا صرف اس وجہ سے ہو کہ ہم حدیث کے اوپر عمل کر رہے ہیں، نہ کہ کسی اور وجہ سے۔ اگرچہ دیکھنے کے اندر مرد کو شہوت آتی ہو عورت سے کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں، اسے شہوت آتی ہو، تب بھی حدیث کے اوپر عمل کرتے ہوئے اسے دیکھ سکتا ہے۔ اور اسی طرح لڑکی کو اگرچہ شہوت آئے اس لڑکے کی طرف دیکھتے ہوئے جس سے وہ نکاح کرنا چاہتی ہے، پکا ارادہ ہے، تب بھی وہ دیکھ سکتی ہے۔ بس یہ کنفرم ہو کہ اس کے ساتھ نکاح کرنا ہے، پکا ارادہ ہو اور حدیث کے اوپر عمل کرنے کا جذبہ ہو۔ اس سے کسی کو یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ میں اس سے نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، میں اس کو دیکھ لوں، پھر اس کے بعد اس سے بات چیت شروع کر دے، پھر اس سے اس کا نمبر لے کے واٹس ایپ وغیرہ پہ یا جس طرح سے بھی اس سے دوستی بنانے لگ جائے اور بات چیت شروع کر دے اور خود ہی اس طرح کے کام کرے، یہ درست نہیں۔ دیکھ سکتا ہے، مگر اب لوگ کہتے ہیں کہ اس کے متعلق تسلی بھی تو کروانی ہوتی ہے کہ وہ ہے کیسی، تو یہ سارا کچھ پوچھنا ہوتا ہے، یہ کیسے پوچھا جائے، اس قسم کے سوال کیے جاتے ہیں۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک لڑکا اور لڑکی آپس میں نکاح کرنا چاہتے ہیں، مگر لڑکی بہت زیادہ پردہ کرتی ہے اور گھر والوں کی طرف سے بھی پابندی ہوتی ہے، تو لڑکی کو لڑکا نہیں دیکھ پاتا، تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ تو اس کی صورت یہ ہے کہ لڑکا کسی عورت کو اس لڑکی کے پاس بھیجے اور وہ عورت اس لڑکی کو اچھی طرح دیکھے، یعنی کہ نین و نقش دیکھے، اس کی خوبصورتی دیکھے، اس کے اوصاف دیکھے، اس کی جو خامیاں ہیں وہ دیکھے، اور یہ عورت آ کر وہ اس لڑکے کو اس کے تمام خصوصیات، خوبیاں اور خامیاں بتا دیں تاکہ وہ مطمئن ہو جائے۔ اب جو یہ کہتے ہیں کیا جو محبت کرنا ہے یہ کوئی گناہ کا کام ہے، تو کسی کو کوئی پسند آ جانا یہ گناہ کا کام نہیں ہے، اور نکاح کی طرف کوشش کرنا یہ بھی گناہ کا کام نہیں ہے، مگر طریقہ وہ اختیار کیا جائے جو قرآن و سنت میں بیان ہوا۔ مثال کے طور پر اگر کسی لڑکی یا لڑکے کو کوئی لڑکی یا لڑکا پسند آ گیا تو وہ اس کو نکاح کا پیغام دے کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں یا نکاح کرنی چاہتی ہوں۔ تو جب اس کو نکاح کا پیغام آ جائے تو اب چاہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے اس کو اجازت ہے کہ وہ اس کو قبول کرے یا انکار کرے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ویسے دیکھ کر تو پسند آ گیا یا آ گئی، مگر اس کی ساری معلومات یہ کیسے معلوم کی جائے؟ تو یہ خود سے ہی تعلقات بنا کر، دوستی کر کے یہ سارا کچھ معلوم نہیں کرنا ہوتا، بلکہ اپنی طرف سے کسی عورت کو بھیج کے اس کے متعلق اس کے قوم، اس کا
جگہ، اس کا یہ ساری معلومات، والدین کے نام، کیسا ان کی فیملی ہے، یہ سارا کچھ کسی عورت کے ذریعے سے بھیج کر وہ معلوم کرایا جائے گا، اور لڑکی بھی لڑکے کے متعلق کسی مرد کے ذریعے سے، یعنی کہ جو اس کا محرم ہو، اس کے ذریعے سے اس کی ساری معلومات لے گا۔ اور یہ بھی مسئلہ آیا ہے کہ اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور اگر لڑکی تیار ہے نکاح کرنے کے لیے، تو وہ اپنی ساری خوبیاں ظاہر کرتی ہے اور اپنے تمام عیب چھپاتی ہے، تو اس سے بچنا چاہیے، یعنی کہ جس کے اندر خامی ہو وہ بتا دینی چاہیے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ تو اسی طرح جیسے کہ شریعت نے اجنبی مرد کو اجنبی عورت کے چہرے کی طرف دیکھنے کی اجازت دی ہے، چند شرائط کے ساتھ، کہ شہوت نہ آتی ہو اور اس سے کوئی دین کا فائدہ ہونا ہو، جیسے کہ گواہی دینی ہو، کوئی فیصلہ کرنا ہو، یا پھر سخت مجبوری ہو کہ دیکھنا ناممکن ہو، دیکھنے سے بچنا ناممکن ہو، تو ان صورتوں میں دیکھ سکتا ہے۔ کیا اسی عورت کے گردن، اس کے کان، اس کے گلے کی طرف دیکھ سکتا ہے یا نہیں دیکھ سکتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اجنبی آزاد عورت کے گردن، اس کے کان، اس کے گلے کی طرف نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ یہ چہرے میں شامل نہیں ہیں، یہ چہرے کے علاوہ اعضاء ہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیوں کے اوپر ثابت قدم رکھے اور گناہوں سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔